When love arrives, all needs and flaws are gone. मोहब्बत 4 हरफों की बड़ी लंबी कहानी है। ये दुनिया से पुरानी है, हमें लिखना नहीं आता, कहानी उसने लिखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपसे मुखातिब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने एक बड़ी अच्छी खबर दी है, बड़ी ज़बरदस्त खबर, इसे हम खुशखबरी कह सकते हैं। फैसल जावेद ने ये खुशखबरी ट्विटर के ज़रिए दी और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की एक ख्वाहिश का इजहार किया है। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ख्वाहिश ज़ाहिर की और हुक्म दिया और हिदायत दी कि पाकिस्तान टेलीविज़न चैनल और पाकिस्तान के नाज़रीन के लिए, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए अर्तुगरुल गाज़ी नशर करे, जिसे हम अर्तुगरुल भी कहते हैं। तो अर्तुगरुल गाज़ी नशर करे, जिससे हमारे नौजवान जुड़ेंगे हमारी इस्लामिक हिस्ट्री से, हमारे हीरोज़ से, और वो जो चीज़ें देखेंगे वो हमारी अपनी हिस्ट्री, हमारी अपनी दास्तान, हमारे अपने कारनामे, हमारे अपने हीरोज़ होंगे, तो उनसे जुड़ने का मौका मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जब अर्तुगरुल की नशरिया हो रहा था तो उस मौके पर एक पैगाम दिया था, और अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि हमारा नौजवान हॉलीवुड की फ़िल्मों की तरफ जाता है, बॉलीवुड की फ़िल्मों की तरफ जाता है, यहाँ आता है और एक थर्ड हैंड कल्चर जो है उसे मिलता है। उनका ये कहना था कि हमारे नौजवान को ये चीज़ें देखनी चाहिए। ये जो नशर हो रहा है इस पर उन्होंने मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि इससे हमारा नौजवान जुड़ेगा अपनी तारीख़ से, हमारी तारीख़ जिसमें हमारे हीरोज़ के कारनामे हैं, इसमें एक्शन है, इसमें ड्रामा है, इसमें रोमांस है, इसमें इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, जिनसे जुड़ना हमारी नौजवान नस्ल का बहुत ज़रूरी है। अब यूनुस एमरे अर्तुगरुल के बाद नशर किया जाने वाला है। अर्तुगरुल नशर हुआ तो पाकिस्तान टेलीविज़न सुपर हिट हो गया। इससे पहले पाकिस्तान टेलीविज़न पाकिस्तान में उस तरह से मकबूल इसलिए नहीं था कि माजी की हुकूमतों में पाकिस्तान टेलीविज़न को इसके ख़बरनामे को सदरनामा कहा जाता था। पाकिस्तान टेलीविज़न के बारे में कहा जाता था कि मजाक उड़ाते हुए कि ना तेरा पाकिस्तान है ना मेरा पाकिस्तान है, जो सदर पाकिस्तान है ये उसका पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इब्तिदाई दिनों में ही फवाद चौधरी साहब का ये कहना था कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक हम PTV को BBC की तर्ज का टेलीविज़न बनाना चाहते हैं, हम PTV में रिफॉर्म्स लाकर इसे जदीद करना चाहते हैं, और अब उस पर काम किया जा रहा है। ये काम किया गया। अर्तुगरुल ने PTV को सुपर हिट बना दिया। न सिर्फ जो सैटेलाइट चैनल्स हैं उनकी दौड़ में भी, बल्कि जो डिजिटल मीडिया है उस पर भी, वरना PTV निजी टेलीविज़न चैनल्स की दौड़ में इतना तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा था, बल्कि PTV दौड़ में कहीं नहीं था। लेकिन PTV के YouTube पर, डिजिटल मीडिया पर जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो उसको देखने वाले हैं, उनकी तादाद में जिस तरह इजाफा हुआ, PTV के देखने, पाकिस्तान टेलीविज़न के देखने वालों की तादाद में अर्तुगरुल की नशरियात से जिस तरह से इजाफा हुआ, वो रिमार्केबल है, बल्कि उसे रिकॉर्ड साज कहना चाहिए। अब उसके बाद यूनुस एमरे की नशरियात की बात हो रही है। यूनुस एमरे IMDb पर जो अर्तुगरुल गाज़ी है वो है 7.7 की रेटिंग के साथ। इंटरनेट मूवीज़ डेटाबेस पर महमद बुज़दाग की इस पेशकश की रेटिंग है 7.7, गो कि ये दुनिया भर में सुपर हिट हुआ, कई ज़बानों में बना, नेटफ्लिक्स पर ये सुपर हिट है और इसे मुख्तलिफ़ ज़बानों में देखा गया है। इसका जॉनरा, इसकी वजह यह है कि इसका जो जॉनरा है वो है एक्शन, उसमें ड्रामा है, उसमें सस्पेंस है, उसमें रोमांस है, जबकि यूनुस एमरे जो इसका जो जॉनरा है वो है हिस्ट्री और बायोग्राफी। लेकिन इसके बावजूद भी, इसका जॉनरा पॉपुलर जॉनरा ना होने के बावजूद भी, इसकी रेटिंग अर्तुगरुल से भी ज़्यादा है। अर्तुगरुल की रेटिंग है IMDb पर 7.7, यूनुस एमरे की रेटिंग है IMDb पर 7.8, और ये पॉपुलर जॉनरा ना होने के बावजूद भी उससे ऊपर है। यूनुस एमरे आज से 780 बरस कबल ये एक सूफ़ी शायर गुज़रे हैं, और ये जो अनातोलिया उस वक्त वहाँ इन्होंने अपने कलाम से, अपने काम से और गहरे नक़ूश छोड़े हैं हमारी हिस्ट्री पर, और इनका सफ़र इश्क़ कहलाता है। इश्क़ हकीकी पर मबनी इनका कलाम, इनकी शायरी और इनके कलाम का दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जुमा हुआ, और इनका कलाम दुनिया भर में पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, और जो इनके बाद अब तक शौरा हैं उन पर इनके कलाम के गहरे असरात हैं। अर्तुगरुल गाज़ी का जो फ़लसफ़ा है वो फ़लसफ़ा है
کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی والا فلسفہ۔ یونس ایمرے کا فلسفہ وہ فلسفہ ہے۔ اقبال نے جو فلسفہ اپنایا، جو مولانا روم کا فلسفہ ہے، جو یونس ایمرے کا فلسفہ ہے، وہ فلسفہ ہمارے نوجوانوں تک پہنچنا چاہیے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کی خواہش، اور اس خواہش پر پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ یہ نشریہ کرے گا، ابھی اس میں وقت ہے۔ لیکن یونس ایمرے ایک بہت تاریخ ساز اور بہت بڑی شخصیت، جو اپنے استاد شیخ تابدوک کے قدموں میں انہوں نے زندگی گزاری اور ان سے سیکھا۔ یونس ایمرے کا کلام دنیا بھر کی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور کیا خوبصورت وہ لکھتے ہیں۔ وہ انگلش میں جب ان کو ترجمہ کیا گیا تو وہ لکھتے ہیں کہ when love arrives all needs and flaws are gone۔ تو یہ بالکل درست بات ہے کہ جب عشق ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد حاجتیں نہیں دکھتیں، پھر اس کے بعد خامیاں نہیں دکھتیں۔ یہ وہ فلسفہ ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں عشق نہ پوچھے ذات۔ یونس ایمرے کہتے ہیں جو تمہیں سچ سے دور کر دے اسے چھوڑ دو، وہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ یونس ایمرے کا یہ جو سفر عشق ہے، اس سفر عشق کے بارے میں یہ ڈرامہ اپنے ون لائنر میں ہمیں بتاتا ہے کہ یونس ایمرے اللہ رب العزت کے حضور سربا سجود ہو کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے مجبور اور لاچار بندے کی مدد کر، ہر اس ضرورت کے سامنے کہ جو زندگی، ہر اس امتحان کے سامنے کہ جو زندگی اس کے آگے رکھے گی، جس میں زندگی اسے ڈالے گی، یہ بندہ عاجز ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، تو ہی اس بندے کو کامیاب کر سکتا ہے۔ اور ایرتغرل الغازی محمد بزداق کی پیشکش، یونس ایمرے محمد بزداق کی پیشکش، اور ان کا جو کام ہے وہ اسلامک ہسٹری کو اسی طرح سے ہمارے سامنے مختلف کریشنز کی صورت میں لے کر آیا ہے۔ میں نے آپ سے ایک موقع پر عرض کیا تھا کہ جب کبھی موقع ملے اور ضرورت ہو تو یہ مجھے اس اسٹوری نے اور اس خبر نے اتنا اسٹرائک اس لیے کیا، اور پھر جب میں نے اس کو پڑھا تو ہم عام طور پر مولانا روم کا جو کلام ہے وہ انگریزی ترجمے میں اور ہم اردو ترجمے میں پڑھتے ہیں اور بڑا اس سے محظوظ بھی ہوتے ہیں اور اس سے بڑا سبق بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن جو یونس ایمرے کا کلام ہے وہ بہت خوبصورت کلام ہے۔ جو ان کا سفر عشق ہے اس کی یہ داستان بہت خوبصورت ہے، اور یہ داستان جو ہے یہ جلد ہمارے سامنے ہماری ٹیلی ویژن اسکرینز پر ہوگی، تو یہ بہت زبردست بات ہے۔ ایک آدھ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر ٹیلی وستان پر اسے نشر بھی کیا جا چکا ہے۔ اس اسٹوری نے، میں آپ سے عرض کر رہا تھا مجھے اتنا اسٹرائک کیوں کیا، کیونکہ خود مجھے شاعری سے کچھ شغف ہے، اور میں نے جب کبھی لکھا تو میں نے کوشش یہ کی کہ جو حرف کی صداقت ہے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے، گو کہ یہ حق ادا کرنا جو ہے یہ ممکن نہیں ہوتا، انسان اپنی سی کوشش ضرور کر سکتا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کبھی موقع ملے گا تو میں کچھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے ایک موقع پر لکھا تھا کہ محبت 4 حرفوں کی بڑی لمبی کہانی ہے، یہ دنیا سے پرانی ہے، یہ دنیا سے پرانی ہے، اسے اس رب نے لکھا ہے جسے ہم سب نے رکھا ہے بسا کر دل نظر میں یوں کہ جیسے سیپ میں موتی۔ محبت اس نے لکھی ہے، محبت کی کہانی یہ بڑی پختہ کہانی ہے۔ کہانی میں مصنف نے عجب سے موڑ رکھے ہیں، عجب کردار ڈالے ہیں، نہ ہی یہ موڑ تھکتے ہیں نہ ہی کردار مرتے ہیں۔ محبت کی کہانی یہ بڑی پختہ کہانی ہے، بڑا ماہر مصنف ہے، مصنف نے کہانی کے ہر ایک صفحے پہ رکھا ہے بچھا کر ذات کو اپنی، بڑا ماہر مصنف ہے کہ دھڑکن میں سما کر وہ محبت ڈال دیتا ہے تو دھڑکن راگ بنتی ہے، اسی ایک راگ کو لے کر غزل پھر ہم بھی لکھتے ہیں، محبت کی کہانی سے حسین لمحے چراتے ہیں، غزل میں ڈال دیتے ہیں، ہمیں لکھنا نہیں آتا، کہانی اس نے لکھی ہے، کہانی وہ سناتا ہے، کہانی جھول سے خالی، کہانی انت سے خالی، کہانی چلتی جاتی ہے، کہانی چلتی جاتی ہے۔ تو یہ جو نظم ہے، یہ میری جو کوشش ہوتی ہے لکھنے کے سلسلے میں وہ اس کی عکاسی ہے، اور جو یونس ایمرے کا کلام میں نے پڑھا تو اس کلام نے مجھے بڑا اسٹرائک کیا، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہ ہمارے نوجوانوں تک پہنچے گا، اور جو وزیر اعظم عمران خان کی خواہش تھی
یہ اس خواہش کے مطابق ان تک پہنچے گا. اور عمران خان صاحب نے وہ اپنی بات شروع کرتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کو بہت زیادہ پروجیکٹ کرتا ہوں اور اس میں اس سلسلے میں ایک خاص نام ہوتا ہے جو آپ دیتے ہیں. آپ میں سے بعض لوگ تنقید کرتے ہوئے. لیکن جو چیزیں اچھی ہیں وہ اچھی ہیں, ان اچھی چیزوں کو بتانا چاہیے. جہاں مجھے لگے گا کہ تنقید کی ضرورت ہے, جس طرح نیب کی سٹوری پر مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بارے میں اپوزیشن کی ڈیمانڈز کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے, اور جو اپنا وعدہ وہ انتخابات میں لے کر آئے تھے, جس وعدے کی بنیاد پر انہوں نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی تھی, اس وعدے پر کھڑا رہنا چاہیے. تو وہ اب بھی مجھے لگتا ہے. لیکن اچھی بات ہے کہ ایک اور زبردست پروڈکشن ہمارے نوجوانوں کے سامنے پہنچے گی, انہیں سیکھنے کا اور اسلامک ویلیوز کو اور اس زبردست کام کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کا اور اس سے اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کا انشاءاللہ کچھ موقع میسر آئے گا. آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, یہ میں مسلسل آپ سے کہتا ہوں, اور کمنٹس کر کے آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں, مجھے بتا سکتے ہیں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, کیا چیزیں جنہیں آپ جاننا چاہتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں.